میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور آج اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز 9ویں سپارے کی 12واں رکوع جو ہے اس کی تفسیر اور مجموعی طور پر سورہ الاعراف کے 22ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم 9واں سپارہ آیت نمبر 172 ہے، سورہ الاعراف ہے اور 22واں رکوع اور 9ویں سپارے کا 12واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے محبوب یاد کیجئے جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اسے جاننا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا لب لباب اور خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان نعمان اصل میں میدان عرفات کو کہا جاتا ہے، میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور انہیں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں اپنے سامنے پھیلا دیا، جیسے میدان کے اندر بے تحاشا ان گنت چونٹیاں بکھر جائیں، جیسے ان کا منظر ہوتا ہے ویسا منظر دیکھنے میں نظر آ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے خطاب فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے، یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا کہ تم یہ کہو کہ شرک ہم نے اپنے باپ دادا کی اتباع میں کیا، جیسا وہ کرتے رہے ہم نے ویسا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی ارواح کو تخلیق کیا جا چکا تھا
اور ارواح کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنا عرصہ چاہا اس کے بعد ان ارواح کو آدم علیہ السلام کی صلب سے ظاہر فرما کر ان سے خطاب فرمایا، ان سے عہد لیا اپنی وحدانیت کا، اور اس کے بعد ایک اور عہد اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق لیا، جو کہ سابقہ انبیاء سابقین سے لیا گیا۔ اس کا تذکرہ ہم سورہ ال عمران کی تفسیر میں کر چکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہر شخص عالم ارواح میں یہ وعدہ کر کر آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری پرستش کروں گا اور تجھے ہی اپنا مسجود اور خالق تصور کروں گا اور مانوں گا، تو ہی میرا خدا ہے۔ یہاں پر آ کر اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کو بھیجا۔ انبیاء کے بعد ان کے وارثان علم یعنی علماء کرام نے اس وعدے کی یاد دہانی کا فریضہ اپنے ذمے لیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عالم ارواح میں یہ اقرار کر کر آیا ہے کہ میں تجھے ہی مانوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہمارے اس موقف پر مزید روشنی ڈالتی ہے اور ہمارے اس موقف کو مزید واضح کرتی ہے کہ کوئی بچہ بھی جب کسی شخص کے گھر پر پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچے کی فطرت میں اسلام رکھا گیا، اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب التفسیر سورہ روم کے اندر اور امام مسلم نے کتاب القدر کے اندر روایت کی ہے کہ کوئی بچہ بھی جو بوقت ولادت پیدا ہوا وہ اس وقت نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، کیونکہ وہ اسی عہد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے عالم ارواح میں لیا۔ ہاں والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر روح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر کر آئی، تو وہ کفار کے بچے جو سن شعور میں فوت ہو جائیں، نابالغی کے عالم میں فوت ہو جائیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں، وہ جنتی ہیں اور فطرت اسلام پر ہیں، کیونکہ وہ اسی فطرت پر فوت ہوئے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور سب نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، اور دنیا میں آ کر انسان نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا، یعنی وہ دین فطرت پر تھا، اور اس نے آ کر خود کو گناہ گاروں میں کیا، ذلیلوں میں کیا، خود کو رسوا لوگوں میں شامل کیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے باغی ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا انکاری ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے یہ معاملہ کیا۔ جب تم ایک وعدہ اللہ سے کر کر آ گئے، اب باپ داداؤں کی اتباع کا عذر ناقابل قبول ہے، یا تم یہ کہو کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر یہ بات کہے کہ مجھ تک تو دعوت نہیں پہنچی، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی ذات، مظاہر کائنات میں دائیں بائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں اپنی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں دکھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے تمہارے ارد گرد، کائنات میں، سورج چاند کے اندر، نباتات میں، جمادات میں، انسان کے اپنے وجود میں، حتیٰ کہ تم حق کی معرفت کو حاصل کر لو گے۔ ایک بت پرست سے سادہ سا سوال تو کیا جا سکتا ہے، اور ایک عیسائی سے سوال کیا جا سکتا ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ خدا ہے، تو خدا تو کسی کی احتیاج نہیں رکھتا، اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، اور خدا کے بغیر کائنات چلنا متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جب کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نقطہ ابتدا بھی مانتے ہو، نقطہ انتہا بھی مانتے ہو، ان کے لیے سولی چڑھنا بھی مانتے ہو، تو خدا پر تو موت والا معاملہ طاری ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام باتیں کسی انسان، ذی شعور انسان، عقل سلیمہ رکھنے والے کے لیے دعوت فکر دے رہی ہیں کہ خدا وہی ہے
جس پر نہ زوال ہے، نہ جس کی ابتدا کا علم، نہ جس کی انتہا کا علم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر زمانے کا تغیر و تبدل اثر انداز نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے معاملات سے متغیر نہیں ہوتا، اس پر زمانہ نہیں گزرتا، وہ سمت سے پاک ہے، وہ جہد سے پاک ہے، وہ سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھوں اور کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو اپنی معرفت پر پیدا فرماتا ہے، اور جن پر کرم والا معاملہ رکھے ان کو اسی معرفت پر رکھتا ہے۔ بہرحال اگلی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ رجوع کرنے کا مطلب ہے لوٹ آئیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان لوگوں کو دعوت فکر دی ہے، یہ تدبر کریں، تفکر کریں اور ایمان قبول کریں، اس لیے تفصیل کے ساتھ تمام معاملات کو بیان کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام بھی اسی عہد میثاق کی یاد دہانی کے لیے تشریف لاتے رہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں اور وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر صحابہ اکرام میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، تابعین میں امام مجاہد، ان جلیل القدر شخصیات کا مذہب یہ ہے، تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے ایک شخص بلعم بن باعورہ کے لیے نازل ہوئی۔ بلعم بن باعورہ کون ہے اور اس کا تعارف کیا ہے؟ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین ایک قوم سے جنگ کا ارادہ فرمایا تو سرزمین شام میں نزول فرمایا، تو بلعم بن باعورہ کے پاس اس کی قوم آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کا کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر موت کو طاری فرما دے اور ہماری جان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹ جائے۔ بلعم بن باعورہ نے ان لوگوں کو اس بات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر میں ان کے خلاف اپنے ہاتھ بلند کرتا ہوں بد دعا کے لیے تو پھر یقیناً یہ میرے لیے خود وبال جان معاملہ ہو جائے گا، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں اپنی اس خاصیت کو ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب بلعم بن باعورہ نے بد دعا کرنے سے اجتناب برتا اور اپنی قوم کو انکار کیا تو قوم نے خوب مال و دولت بلعم بن باعورہ کو بھیجا۔ اس قوم نے ہدیے، نذرانے اور مہنگے تحائف جو تھے وہ بلعم بن باعورہ کو بھیجے۔ بلعم بن باعورہ اسی لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنی آخرت کا سودا دنیا کے ان چند ٹکوں کے ساتھ کیا، دنیا کے ان چند درہموں اور روپیوں کے ساتھ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اور خسارے کا سودا کیا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، اس کی زبان پر اسی قوم کے افراد کے نام جاری کر دیے جو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے کہنے کے لیے آئے تھے۔ یعنی جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کا کہا، بلعم بن باعورہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تو بلعم بن باعورہ کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا تو نہ نکلتی، لیکن ان لوگوں کے لیے اس کی زبان سے بد دعا جاری ہو جاتی جو لوگ اسے مال و متاع دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے جب اس سے شکایت کی کہ تم تو ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہو، تو بلعم بن باعورہ نے کہا میں نہیں جانتا یہ معاملہ کیا ہے، جب میں تمہارے دیے ہوئے مال و متاع کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنا چاہتا ہوں تو نتیجتاً میری زبان سے تم لوگوں کے نام نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلعم بن باعورہ پر ایک ذلت ناک عذاب مسلط کیا۔ تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منہ سے زبان کو ایسے باہر نکال دیا جیسے کتے کی زبان جو ہے وہ منہ سے باہر لٹک رہی ہوتی ہے۔
اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے سبب اسے بلند کرتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو نافرمانی سے کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے اور پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مقام عطا فرما کر نیکوں میں شامل کرتے، بلند مرتبت کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیاوی لذتوں کو اخروی لذتوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص صاحب فضل و کمال ہو اور اس مقام پر فائز ہو جائے کہ اسے اسم اعظم کا علم بھی ہو، مستجاب الدعوات بھی ہو، جو دعا کرتا ہو وہ قبول ہو جاتی ہو، وہ بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتا ہو، 12,000 طلباء کرام اس کے درس میں شامل ہو کر اس کی باتوں کو لکھتے ہوں، فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ، لیکن انسان نفسانی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو شیطان کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ بلعم بن باورہ سے کیوں گیا؟ دنیاوی لالچ کی وجہ سے گیا۔ یہ سب کچھ بلعم بن باورہ نے کیوں کھو دیا؟ کیونکہ اس نے دنیاوی مال و متاع کی لالچ کی، ایک نبی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہا۔ حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے، یعنی دنیاوی مال، جو اسے اچھی نیت سے لے تو اس میں برکت دی جاتی ہے، جو اسے قلبی لالچ کے ساتھ لے گا تو اس میں برکت نہیں دی جاتی، وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو۔ یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کس کی مثال؟ اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پسے پشت ڈالنے والا، یعنی جس کو دنیاوی مال نے دین کی طرف آنے سے روکا، یا وہ دین میں تھا دنیاوی مال کے لیے اس نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہاں اس آیت میں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ مال و متاع اسے دین کی طرف آنے سے روک کے رکھتا ہے، یا وہ دین کی طرف آیا تو اس نے لوگوں کے لیے، جس نے اس کو رقم دی، جس نے اس کو پیسہ دیا، اس نے دنیاوی مفادات کے لیے ان لوگوں کے لیے دنیاوی احکامات کو ترجیح دی اور دینی احکامات کو پس پشت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتے سے اس شخص کو تشبیہ دی۔ کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی، پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت اپنی زبان جو ہے وہ منہ سے باہر نکالے رکھتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین کی عزت کے ساتھ کرامت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، وہ کسی سے حاجت و ضرورت کے بغیر اپنی قلبی خساست اور کمینہ پن جو ہوتا ہے کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیاوی مال و دولت اور منصب و مرتبے کی طرف جھکے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو وہ اس ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے۔ اس کی بھوک کبھی پوری ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا شکم کبھی نہیں بھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ بنی آدم کا پیٹ کوئی شے نہیں بھر سکتی، صرف اور صرف جو قبر کی مٹی ہے وہی بھرے گی۔ یہ درباری علماء کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جن علماء کو بادشاہوں کے درباروں کی زینت بنے دیکھو کہ
کہ وہاں پر کثرت سے آتے جاتے ہیں تو انہیں دین کے معاملے میں متحم جانو، یعنی وہ لوگ دین کے معاملے میں لچک دکھانے والے لوگ ہیں۔ وہ شخص جو ان لوگوں سے اپنے زمانے کے صاحب ثروت و اعجاز سے، بادشاہوں کے در سے دور ہے، وہ دین کے اندر لچک دکھانے والا نہیں ہوگا۔ جو ان کے ارد گرد پھرتے ہیں، جن کو درباری ملا کہتے ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں جو شرعی احکامات میں نرمی اور سختی اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ بلم بن بعورہ نے بھی یہی معاملہ کیا، پیسہ لیا اور اللہ کے نبی کے خلاف اپنی زبان کو نکالا۔ اس حکم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مشن کا حصہ بنتے ہیں، مالی مفادات کی بنا پر، دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، وہ اب کسی طریقے سے بھی ہو۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جنہوں نے پیسہ لیا، صحابہ کے خلاف کام کرنے کے لیے جنہوں نے پیسہ لیا، اہل بیت اور اولیاء کرام کے خلاف کام کرنے کے لیے جنہوں نے پیسہ لیا، ان کی مثال اسی کتے کی طرح ہے جس نے لالچ کی وجہ سے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، گوا دیا، دنیا میں بھی رسوا کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے مبارکہ ہے، جس نے لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کی رضا کو تلاش کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ لیکن جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی مثال ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اگلی آیت مبارکہ، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جسے اللہ نے ہدایت دی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے۔ اس آیت کا معنی ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ ان میں کسی کو اختیار کرنا بندے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تخلیق عمل، یہ جو خلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسب جو ہے یہ بندے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کون سا ہے، اور ان دونوں راستوں پر چلنے کے فوائد و نقصانات بھی بتا دیے، اور انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ اب ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بہت سے جنوں انس کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسانوں کا انجام جہنم میں داخلہ ہوگا۔ جنوں انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن ان میں سے بہت کا انجام کار جہنم ہے۔ اس آیت کے لفظ لے جہنمہ کی ابتدا میں مذکور جو ہے نا لام عاقبت ہے۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے یہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لام عاقبت کس لیے استعمال ہوا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن جہنم کی ہولناکیاں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن رسول کریم کے معجزات، قرآن کا اعجاز، قرآن کی دعوت اور قرآن کی بلاغت ان لوگوں کو متاثر نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بغاوت میں ہے۔ کفار کو جانوروں سے بدتر کہنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے؟ جانور میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے، سوچنے، سننے کی قوت پیدا کی، اگر وہ نہ سمجھے تو معذور ہیں، لیکن کفار کو اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے، عقل دی، اس کے باوجود وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے۔ ایک بکری جب کسی شیر کو دیکھے تو اس سے بھاگ پڑتی ہے، کسی درندے کو دیکھے تو بھاگ پڑتی ہے، اتنی عقل تو اللہ نے بکری کو بھی دی ہے۔ یہاں پر انسان جہنم اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو اتنی عقل بھی نہیں کہ آگے میرے لیے خطرہ ہے اور میں اس خطرے میں ایسا مبتلا ہو جاؤں گا کہ ساری زندگی مجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یعنی ایک جانور جو ہے وہ نفع نقصان کی اتنی سمجھ تو رکھتا ہے کہ نقصان والے راستے پر نہیں چلتا، اور اسے سامنے نقصان نظر آ رہا ہو تو وہاں سے بدک کر بھاگتا ہے۔ لیکن ایک انسان، ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت سے باغی ہے، وہ جہنم کے راستے پر ایسے چل رہا ہے
کہ اسے جہنم کے راستے پر چلتے ہوئے کسی بات کا خوف محسوس ہو ہی نہیں رہا، گویا یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس پر شہوات اتنی غالب آ گئیں۔ آخری آیت مبارکہ ہے اس رکوع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب جو کفار ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بگاڑ کر بتوں کے نام رکھتے تھے، اور ان ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحادیہ، اس کا نام بگاڑ کر بتوں کے لیے انہوں نے اللات رکھا، اور ایسے ہی العزہ جو ہے العز سے انہوں نے العزہ رکھا، یا اپنے بتوں کے نام رکھتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے فیضان حاصل کیا، اپنے اخلاق میں ان ناموں کے اثر کو ظاہر کیا۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام رحم کرنے والا بھی ہے، رحمان رحیم بھی ہے۔ اگر کوئی شخص رحم کی صفت سے موصوف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ بہرحال ایک آیت مبارکہ اور رہ گئی ہے، آخری آیت ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک امت وہ ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ انصاف برتتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوم پیدا کی ان میں ایک امت حق پر قائم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت اور مخالفت ضرر نہیں پہنچا سکے گی، جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے اہل حق کا اجماع حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق پر بتایا ہے، انہیں انصاف پسند بتایا ہے کہ جو اہل حق کا اجماع ہے یہ حجت ہوگا، اور اس اجماع سے بغاوت کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کا راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 22واں رکوع جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہ 12واں رکوع ہے 9ویں سپارے کا۔ انشاءاللہ العزیز مزید اس سے آگے اگلی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا